السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خوشبوئی ادب۔ تو آج کی ویڈیو ہمارا ہے آنگن ختیجہ مستور کا ناول آنگن، اس کے خلاصے کے بارے میں ہے۔ یہ ناول آنگن ختیجہ مستور نے لکھا ہے۔ اس کا ایک اہم ناول ہے جو 1960 کی دہائی میں لکھا گیا ہے اور اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سیاسی اور نفسیاتی تبدیلیوں کو پیش کرتا ہے۔ ناول کی کہانی ایک خاندان کے گرد گھومتی ہے جو مختلف شخصیات اور ان کے جذبات اور نفسیاتی اثرات کو بیان کرتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناول آنگن کا خلاصہ۔ آنگن برصغیر کی تقسیم سے پہلے کے حالات کے تناظر میں لکھا گیا ایک دلچسپ ناول ہے۔ اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی کہانی ایک ہی خاندان کے گرد گھومتی ہے جو کہ مسلمان خاندان ہے۔ اس خاندان کے مرد حضرات ملکی سیاست میں اور خواتین گھریلو سیاست میں غیر معمولی دلچسپی رکھتی ہیں۔ اقدار میں غیر معمولی دلچسپی کی وجہ سے مرد حضرات گھریلو سیاست اور تنازعات سے قطعی طور پر قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ عالیہ کی دادی جان اپنے رنگین مزاج سرتاج کی بدولت گھر کی سربراہ بن جاتی ہیں، جنہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا موجود نہیں۔ چونکہ یہ ایک زمیندار گھرانہ ہے، اس لیے گھر کے اندرونی معاملات کے ساتھ ساتھ بیرونی معاملات بھی عالیہ کی دادی جان کی ذمہ داری ہو جاتی ہیں۔ عالیہ کی دادی جان ایک سخت گیر خاتون ہیں۔ یہ کہانی عالیہ سے شروع ہوتی ہے، جس کے والد ایک سرکاری ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ کہانی تبدیلی گھر سے شروع ہوتی ہے جب عالیہ کے والد اپنے انگریز افسر پر قاتلانہ حملے کی صورت میں جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے ہیں۔ عالیہ اور اس کی مغرور والدہ اپنے سے معاشی طور پر کم بڑے چچا کے گھر آ کر رہائش پذیر ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب اس چھوٹے سے گھر میں ان کا سامان ترتیب دیا جا رہا ہوتا ہے، تبھی عالیہ ماضی کی یادوں سے جڑ جاتی ہے کہ کس طرح جب وہ اپنے آبائی گاؤں سے شہر کے ایک بنگلے میں منتقل ہوئے تھے جو کہ انہیں سرکار کی طرف سے ان کے والد کو ملا تھا۔ اس ناول میں فلیش بیک سے ہی عالیہ کے ذریعے کہانی کو بیان کیا گیا ہے۔ میاں جی عالیہ کے دادا کے 3 بیٹے تھے، مظہر اور اظہر۔ میاں جی کی 2 طوائف بیویاں بھی تھیں، جن کی اولادوں میں سے اسرار میاں کا ذکر اس ناول میں کثرت سے ملتا ہے۔ میاں جی کی 2 بیٹیاں ہیں، سلمیٰ اور نجمہ۔ مظہر میاں کی شادی ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے ہوتی ہے، جن سے ان کے 2 بیٹے جمیل اور شکیل ہوتے ہیں۔ اظہر میاں کی شادی ایک امیر کبیر اور پڑھے لکھے خاندان کی لڑکی سے ہوتی ہے، جن سے ان کی 2 بیٹیاں تخمینہ اور عالیہ ہوتی ہیں۔ منجلے چچا کی 3 شادیاں ہیں، جن میں سے ایک بیوی سے چمی ہوتی ہے جو کہ مظہر چچا کے گھر رہائش پذیر ہے۔ عالیہ کی بڑی پھوپھی اپنے ملازم سبحان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتی ہے۔
زچہ بچہ کے دوران ہی سلمیٰ پھوپھی کی موت ہو جاتی ہے اور نوزائیدہ بچے کو اظہر اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ سلمیٰ کی موت نے دادی جان کو نیم پاگل سا کر دیا ہوتا ہے اور ان کا پہلے سا رعب اور دبدبہ بھی باقی نہیں رہتا۔ حویلی میں ان کے اختیارات محدود جبکہ گاؤں میں عزت محدود ہوتی چلی گئی۔ میاں جی کی وفات کے بعد جلد ہی انہیں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر شہروں کا رخ کرنا پڑا۔ مظہر چچا کے شہر میں منتقل ہوتے ان کی سیاست میں دلچسپی زور و شور سے بڑھنے لگی۔ اب تو خیر سے دادی جان بھی دمہ کی مریض ہو کر چارپائی پر پڑی سلمیٰ کو یاد کرتی رہتی تھیں۔ اس لیے کوئی روک ٹوک کرنے کے لیے باقی نہ رہا۔ نجمہ پھوپھی ذرا برابر ان کی پرواہ نہ کرتیں۔ دولت تو ہاتھ سے نکل گئی مگر نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ مظہر چچا تیزی سے بچی دولت سیاست پر لٹانے لگے۔ کانگریس اور ہندو مسلم اتحاد کی خاطر جلسے جلوسوں پر دولت کا استعمال ہونے لگا۔ غریبی جب تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگی تو محلے میں ایک دکان کھول لی جس کو اسرار میاں دن رات محنت کر کے چلاتے تھے۔ اسرار میاں دن رات طوائف کے بیٹے ہونے کے ناطے کتے سے بھی کم درجہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اتنی محنت مشقت اور ہر برے وقت میں ساتھ دیتے۔ کریمن بوا اس گھر کی نمک خوار خادمہ تھیں۔ باوجود یہ سبھی ملازم اس گھر کی مالی حیثیت دیکھتے ہوئے اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مگر کریمن بوا آخر تک ساتھ نبھاتی ہیں۔ گھر کے باقی افراد سوائے کریمن بوا اور عالیہ کی والدہ کے اسرار میاں کو جائز حق دلانا چاہتے ہیں۔ مگر کریمن بوا ہر دم اسرار میاں کو اس کی اوقات یاد دلاتی رہتی ہیں۔ دوسری طرف عالیہ کے والد کو شہر میں سرکار کی طرف سے بہت ہی بڑیا بنگلہ ملتا ہے۔ ان کے ہمسائے ہندو ہوتے جن کی نوجوان بیٹی قسم دیدی بیوہ ہو کر آ جاتی ہے۔ عالیہ کی آپا اور قسم دیدی میں بلا کی دوستی ہو جاتی ہے۔ دیدی آپا کے متعلق جان جاتی ہے کہ وہ اپنے پھوپھو زاد صفدر کو پسند کرتی ہیں اور ان کو محبت کے سلیقے سکھاتی ہے۔ عالیہ کو انتہائی زہر لگتا ہے کیونکہ وہ ایک ملازم کا بیٹا ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ صفدر کے ماں باپ کی وجہ سے انہیں گاؤں سے دربدر ہونا پڑا جہاں وہ عالیہ کی دادی کے بعد گھر کی کرتا دھرتا رہتا ہے۔ بس یہی وجوہات ہیں جنہوں نے صفدر کی عالیہ کی والدہ سے عزت افزائی کرائی ہے۔ عالیہ کی آپا چاہتی ہے کہ اب صفدر BA کر چکا ہے تو کہیں نوکری ڈھونڈ کر ان سے الگ گھر لے لے، پھر ان کی شادی ہو جائے کیونکہ عالیہ کے والد کا جھکاؤ بھی صفدر کی طرف ہوتا ہے کہ گھر میں ہی بیٹھی رہ جائے گی۔ مظہر چچا کے حالات انہیں بخوبی معلوم تھے کہ ان کی بیٹی مظہر کے گھر خوش نہ رہ سکے گی مگر عالیہ کی والدہ صفدر سے نفرت کرتی ہیں اور ایک دن عالیہ کی آپا
اور صفدر بھائی کی محبت کی کہ پتہ چلنے پر اتنا بے عزت کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ شروع میں ان کے خطوط موصول ہوئے مگر پھر رابطے مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ عالیہ کے ابا کا رشتہ ان کی والدہ زور زبردستی سے مظہر کے بڑے بیٹے جمیل بھیا سے طے کر دیتی ہیں۔ ابا اتنی خوش نہیں ہوتی۔ صفدر کی جدائی نے انہیں خاموش کر دیا ہوتا ہے۔ دوسرا قسم دیدی بھی گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر جا چکی ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت ملول رہتی ہے۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے ہیں ان کا رنگ زرد پڑتا چلا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک دن معلوم پڑتا ہے کہ قسم دیدی واپس آ گئی ہے۔ ان کا آشنا انہیں دغا دے کر چلا گیا ہے۔ عالیہ ان کے گھر جا کر ان سے مل آتی ہے اور ان کی بدتر حالت کا اپنے ابا کو بتاتی ہے۔ اگلے ہی دن قسم دیدی خودکشی کر لیتی ہے۔ ان کی موت کا عالیہ کے ابا پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک طرح ایک راہ بجھا دیتی ہے۔ اپنی مہندی کے روز عالیہ کے ابا زہر کھا کر خودکشی کر لیتی ہے اور گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ عالیہ اس سب سے براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ وہ 10ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ اس کے لیے یہ سب برے اثرات کا سبب بنتا ہے۔ خاص طور پر مرد کی شخصیت اس کے سامنے مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ عالیہ کی والدہ کا روب درا رہ جاتا ہے۔ عالیہ کے والدین کے درمیان ویسے بھی کشیدگی رہتی اب تو مکمل طور پر قطع تعلقی ہو جاتی ہے۔ عالیہ کے والد اب مسلسل انگریز حکومت کے خلاف کام کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اپنے افسر انتہائی زہر لگتے ہیں۔ ایک معمولی سی جھڑپ کے بعد اپنے انگریز افسر کو مکہ دے مارتے ہیں اور قتل کرنے پر تل جاتے ہیں۔ انہیں فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ عالیہ کے والد جیل جانے کے بعد ان سے سرکاری بنگلہ چھن جاتا ہے اور وہ لوگ مظہر چچا کے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ عالیہ کی والدہ کا نخرہ تو کم ہوا مگر تنتنا ابھی تک باقی تھا کہ انگلستان پلٹ بھائی اور انگریز بابی نے رعب برقرار رکھا ہوا تھا۔ عالیہ کی بقیہ ماندہ تعلیم انہیں کی بھیجی گئی رقم سے مکمل ہوتی ہے۔ عالیہ کے گھر آنے سے پہلے جمیل اپنے چچی زاد چمی سے محبت کے ڈرامے کر کے رقم بٹور لیتا ہے کیونکہ اس کو تعلیم مکمل کرنے کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ چمی ان کی محبت کو سچ سمجھ لیتی ہے مگر عالیہ کے آتے ہی جمیل بھیا چمی سے کچے سے رہنے لگے اور عالیہ پر آتے جاتے ڈورے ڈالنے لگے مگر عالیہ ویسے ہی مرد ذات سے نفرت کرتی تھی۔ وہ جمیل کے انداز خوب سمجھتی تھی اس لیے لپ نہ کراتی تھی مگر جمیل کو آہستہ آہستہ عالیہ سے محبت ہو چلی تھی۔ جتنا وہ دور جاتی وہ اتنا ہی اس کے قریب ہونے کو لپکتا۔ اس کے وہ اچھے عہدے کی تلاش میں تھا جو کہ بغیر تعلیم کے نامکمل اور تعلیم بنا روپے پیسوں کے نامکمل بھی۔ مظہر چچا مسلسل انگریز بھگاؤ اور ہندو مسلم اتحاد پر پیسہ خرچ کیے جا رہے تھے۔ گھر کے خرچ کے لیے بمشکل رقم ملتی یہاں تک کہ عالیہ کی والدہ نے گھر کے خرچ کے لیے رقم دینا شروع کر دی تھی
مگر بات بات پر خرچ دینے کے لیے طعنے دیتی تھی۔ ایک دن عالیہ کے والد کی موت جیل میں ہی ہو جاتی ہے۔ عالیہ کی والدہ کی رہی سی امید جاتی رہتی ہے۔ تھوڑی بہت جو امید تھی دوبارہ سے اچھی زندگی گزارنے کی مٹ جاتی ہے۔ عالیہ خود کو بے بس محسوس کرتی ہے کیونکہ جمیل بھیا ان کے گرد اپنا شکنجہ کس رہے ہوتے ہیں۔ عالیہ کی اکلوتی دوست چمی جمیل بھیا کے عالیہ کی طرف مائل ہونے پر عالیہ سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں حالات اس وقت بگڑ جاتے ہیں جب مظہر چچا کو بھی ہندو مسلم اتحاد کی خاطر جان سے ہاتھ دھونا پڑتی ہے۔ گھر بکھر کر رہ جاتا ہے۔ چھوٹا بیٹا شکیل آوارہ گرد بن کر چوری چکاری پر اتر آتا ہے اور جمیل سے حالت سنبھلتے عالیہ کی بے رخی نے اس کا دل توڑ کر رکھ دیا ہوتا ہے۔ چمی بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ چمی کے لیے آیا گاؤں کے ایک گنوار گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا جاتا ہے جہاں اس کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک بیٹی کی پیدائش پر وہ لوگ اسے گھر سے باہر نکال کرتے ہیں۔ وہ واپس مظہر چچا کے گھر منتقل ہو جاتی ہے۔ آمدن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ہر طرف ہندو مسلم فسادات نے قہر برپا کر رکھا ہوتا ہے۔ انہی حالات میں ایک دن بالآخر پاکستان بن جاتا ہے۔ عالیہ کے امیر ماموں اپنی انگریز بیگم کے ساتھ پاکستان منتقل ہو جاتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد عالیہ اور اس کی والدہ کے لیے جہاز کی ٹکٹ ڈاک کے ذریعے ارسال کر دیتے ہیں۔ عالیہ کی والدہ پھولے نہیں سماتی اور پاکستان جانے کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے۔ عالیہ مظہر چچا کے خاندان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی مگر ماں کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے۔ عالیہ والدہ رسمی طور پر مظہر چچا کے خاندان کو ساتھ آنے کا کہتی ہے مگر وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ آخر وہ دن آ ہی جاتا ہے جب عالیہ اور اس کی والدہ کو پاکستان جانا ہوتا ہے۔ جمیل بھیا بہت کوشش کرتے ہیں کہ عالیہ مت جائے مگر ان کی سنتا ہی کون تھا۔ اسرار میاں عالیہ وغیرہ کا سامان ہوائی اڈے تک پہنچا دیتے ہیں اور عالیہ اپنی والدہ کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان آ کر ان پر اپنے خود غرض ماموں کی اصلیت کھل جاتی ہے جب وہ بے آسرا بہن اور بھانجی کو ایک الگ بنگلہ لے کر دیتے ہیں اور عالیہ کو خود اسکول میں پڑھانا پڑتا ہے۔ ہندوستان سے مظہر چچا کے خاندان سے خط کتابت سے پتہ چلتا ہے کہ شکیل گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پھر اسرار میاں کی گمشدگی کی خبر ملتی ہے۔ اس کے بعد جمیل بھیا اور چمی کی شادی خبر ملتی ہے۔ چمی بہت خوش تھی کہ جمیل بھیا نے اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے۔ اس خبر نے غیر محسوس انداز میں عالیہ کو مغموم کر دیا۔ وہ چڑچڑی سی رہنے لگی۔ انہی دنوں میں ایک دن ان کے گھر ایک ڈاکو گھس آتا ہے جس کے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے۔ بعد میں وہ شکیل نکلتا ہے۔ عالیہ اس کی خوب خاطر مدارت کرتی ہے مگر رات کو وہ عالیہ ہی کے پیسے چرا کر بھاگ نکلتا ہے۔ ایسے میں ایک دن ایک اجنبی ان کے گھر آتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں صفدر بھائی ہوتے ہیں جو عالیہ کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جاتے ہیں۔ تبھی عالیہ کو ان کی
اپنی ماں کی طرح ان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کہانی کے اختتام پر عالیہ کے پاس جمیل کی محبت ٹھکرانے کے پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہاں پر آنگن کا خلاصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل خوشبو اردو ادب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔